إثبات التوحيد الألوهية والأدلة على ذلك سورة الرعد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم في اول سورة البقرہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے بارے میں جو سورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں نے مفصل تفسیر سورۃ البقرہ کے اول میں کر دی ہے. وقدمنا ان كل سورة ابتدأت بهذه وفيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. اور یہ بھی ہم نے بتلا دیا تھا کہ ہر وہ صورت جس کے ابتدا میں حروف مقطعات ہوں وہ اللہ کے قرآن کی عظمت کے لیے بیان کے لیے ہوتی ہے اور دلیل ہوتی ہے کہ اس کا نزول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے یہ منزل ہے بلا شک جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں. تو جن صورتوں میں یعنی ابتدا میں یہ حروف آئیں تو اس میں قرآن پاک کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ ایسے حروف ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہی اتارا ہے اور کوئی نہیں اتار سکتا ہے. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ اے هذه آیات الکتاب والقرآن. اللہ نے فرمایا یہ آیات ہیں کتاب کی اور کتاب سے مراد قرآن ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں تورات والانجیل کہ کتاب سے مراد تورات و انجیل ہے. قالہ مجاہد وقتادہ وفیہ نظر بل هو بعید. یہ بات بہت دور کی بات ہے، بات قرآن کی ہو رہی ہے، تورات و انجیل کی نہیں ہو رہی. ثم عطف على ذلك عطف صفات. اب اس کے بعد پھر اللہ نے قرآن پاک کے بارے میں صفات کا عطف فرمایا کہ والذی انزل الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے من ربک الحق، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے. خبر تقدم مبتداؤہ وهو قوله الذی انزل الیک من ربک الحق. هذا هو الصحیح المطابق لتفسیر مجاہد وقتادہ. واختار ابن جریر ان تكون الواو زائدة او عاطفة صفة لا صفة. یہ جو واو حرف واو ہے والذی، تو کیا یہ واو زائدہ ہے یا یہ عاطفہ ہے اور عطف صفت کا پر صفت پہ ہوگا. واستشار بقول الشاعر الى الملك الكريم ابن الحمامی وليس الكتيبة في البزدهمی. تو وہاں بھی ولیس الکتیبۃ و ابن الحمامی. تو کبھی کبھی واو کا بیان جو ہے عاطفہ ہوتی ہے صفت علی صفت. وقوله ولكن اکثر الناس لا يؤمنون كقوله تعالى وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. اي مع هذا البيان والجلاء والوضوء لا يؤمن اکثرهم. اتنے واضح بیان کے بعد، روشن آیات کے بعد، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو پھر بھی ایمان نہیں لے آتے کیونکہ ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، اناد ہے اور نفاق ہے.
اب دلائل دیتے ہیں الوہیت کے کہ کس ذات نے اتارا ہے یہ قرآن. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه انه الذي بإذنه وأمره. اب اللہ اپنے کمال قدرت اور اپنی عظیم بادشاہت کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس کے حکم سے، جس کے عمل سے یہ آسمان بلند ہیں اور بغیر ستون کے. رفع السماوات بغیر عمد بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها. یہ بھی اللہ کے حکم سے آسمانوں کو اتنا زمین سے اونچا کر دیا ہے کہ کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض ما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها. اب جو پہلا آسمان ہے سماء دنیا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے قریب ہے. تو وہ محیط ہے ہر طرف سے زمین، یعنی زمین کے اوپر پورا آسمان نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر طرف سے. ومرتفعۃ علیہا من کل جانب، اور ہر طرف سے اونچا بھی برابر اونچائی ہے. علی السواء وبعد ما بینہا وبین الارض من کل ناحیۃ، اور ان کے درمیان میں فاصلہ جو ہے مسیرۃ 500 عام 500 سال کا فاصلہ ہے. وسمقا فی نفسہا، اور اس کی جو موٹائی ہے اس کا جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 عام. ثم السماء الثانیۃ محیطۃ بالسماء الدنیا وما حوت، اس کے بعد دوسرا آسمان ہے جو اس آسمان دنیا کے ارد گرد ہے. وبینہما من بعد المسیر 500 عام وسمقها 500 عام. وہکذا الثالثۃ والرابعۃ والخامسۃ والسادسۃ والسابعۃ، اسی طرح اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں اور محیط ہیں، لیکن درمیان میں فاصلہ ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق 7 سماوات طباقا وفی الحدیث ما السماوات السبع فیہن وبینہن بالکرسی الا کخلقۃ ملقاۃ بارض فلاۃ. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے اگر اس کو کرسی کے مقابلے پہ رکھا جائے تو یہ ایسے لگیں گے جیسے کوئی کڑا پھینکا جائے ایک میدان کے اندر. کتنی جگہ روکے گا؟ یہ سارے آسمان زمین کرسی کے مقابلے اتنی جگہ بھی نہیں روکیں گے. بل کرسی کے اوپر عرش مجید الفلاط، اور کرسی عرش کے سامنے ایسے ہوگی کہ جیسے کوئی ایک کڑا یعنی صحرا میں ڈال دیا جائے. وفی روایت وسلائق تو قدر اللہ عز و جل، حقیقت یہ ہے کہ عرش کی عظمت، عرش کی طول، عرش کا عرض اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وجاء بعض السلف ان بعد ما بین العرش الى الارض مسیرۃ 50 سنۃ. بعض سلف سے یہ آیا ہے کہ عرش اور زمین کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ 50,000 سال کا ہے. وبعد ما بین قطرہ مسیرۃ 50,000 سنۃ، اور ان کے 2 قطر کے اندر جو فاصلہ ہے وہ بھی 50,000 سال کا ہے. وہ من یاقوتۃ حمراء، اور عرش جو ہے وہ سرخ یاقوت سے بنا ہے. بغیر عمد ترونها، روان ابن عباس ومجاہد الحسن وقتادہ وغیر واحد انہم قالوا لها امد ولكن لا ترى، آسمانوں کے لیے ستون تو ہیں لیکن دیکھے نہیں جا سکتے ہیں. وقال یاسر واحد السماء والارض مثل القبۃ یعنی بلا امد، آسمان زمین کے اوپر ایسے جیسے گول قبے ہیں بغیر کسی ستون کے.
وقد روان قطع هذا والله بالسياق والظاهر من قوله تعالى يمسك السماء ان تقال الارض الا باذنه، اللہ نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو، اذن نہ ہو تو آسمان زمین پہ گر پڑے۔ اور اس کے بعد فرماتے ولا هذا يكون قول ترونها تاكيدا في ذلك، ترونها کا معنی یہ ہے کہ دیکھو کوئی ستون نہیں ہے، بار بار دیکھو تم، اہی مرفوعۃ بغیر احمد کما ترونها، جیسے دیکھ رہے ہو کہ کوئی ستون نہیں ہے۔ وهذا هو الاکمل فی القدرت، یہ کمال قدرت ہے کہ اتنی بڑی طول عرض کے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے اللہ نے بلند فرما دیا ہے۔ وفی شعر امیۃ بن ابی الصلت الذي آمن شعرہ کفر قلبہ، امیۃ بن ابی الصلت ایک شاعر گزرے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے شعروں کے اندر ایمان ہے لیکن اس کے اپنے دل میں کفر ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن شعر ایسے کہے ہیں جو اسلام پر اور توحید پر دعوت کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ الَّذِي مِن فَضْلٍ مَنَّ وَرَحْمَةٍ بَعَثْتَ إِلَىٰ مُوسَىٰ رَسُولًا مُنَادِيًا فَقُلْتَ لَهُ فَاذْهَبْ وَهَارُونَ فَادْعُوا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًا، اللہ نے حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ وَقُولَا لَهُ هَلْ أَنْتَ سَوَّيْتَ هَٰذِهِ بِلَا وَتَدٍ حَتَّىٰ اسْتَقَلَّتْ كَمَا هِيَ، اس سے کہو یہ زمین تم نے بچھائی ہے۔ وَقُولَا لَهُ أَنْتَ رَفَعْتَ هَٰذِهِ بِلَا عَمَدٍ أَوْ فَوْقَ ذَٰلِكَ بَانِيًا، کیا آسمانوں کو تم نے بغیر ستون کے اٹھایا؟ کیسے خدائی کے دعوے کر رہے ہو؟ وَقُولَا لَهُ هَلْ أَنْتَ صَفَّيْتَ وَسْطَهَا مُنِيرًا إِذَا مَا جَنَكَ اللَّيْلُ هَادِيًا، اور پھر اس کے اندر کیسے تم نے روشنی کا اللہ نے انتظام کیا ہے، کہیں چاند ہے، کہیں سورج ہے، کہیں ستارے ہیں۔ وَقُولَا لَهُ مَن يُرْسِلُ الشَّمْسَ غَدْوَةً فَيُصْبِحُ مَا مَسَّتْ مِنَ الْأَرْضِ زَاهِيًا، اور اس سے کہے کون ہے جو سورج کو نکالتا ہے صبح؟ مَنْ أَنبَتَ الْحَبَّ فِي الثَّرَىٰ، کون ہے جو زمین سے دانے نکالتا ہے؟ فَيُصْبِحُ مِنْهُ الْعُشْبُ يَهْتَزُّ رَائِيًا، پھر ان دانوں سے دیکھیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ سبزیاں نکالتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِي رُؤُوسِهِ، پھر اس کے دانے جو ہیں وہ سر پہ کھڑے ہیں۔ وَفِي ذَلِكَ آيَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًا، ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نشانیوں پہ کوئی غور کرنے والا ہو، اللہ کی توحید اور یعنی اتنے بڑے اس نے شعر کہے لیکن مسلمان نہیں ہوا، اس لیے آمن شعرہ وکفر قلبہ۔ وقوله تعالى ثم استوى على العرش تقدم تفسيره في سورة الأعراف وأنه يمر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل تعالى الله علوا كبيرا، پھر اللہ نے استوا فرمایا عرش پہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے، اصل بات یہی ہے کہ ہم اس پر ظاہر پر ایمان لائیں گے، الاستواء معلوم کیفیت مجہول، ہم تکییف اور تشبیہ اور تعطیل اور تمثیل تشبیہ جو بھی جیسے اللہ نے فرمایا بس حق ہے۔ تعالی اللہ علوا کبیرا، وقوله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، المراد انہما یجریان الی انقطاع ما قیام الساعہ، اللہ نے سورج اور چاند کو حکم دیا ہے وہ ایک وقت معین تک چلتے رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، المراد مستقر ہوا تحت العرش من الجانب الآخر، کہ وہ سورج چلتے چلتے عرش کے نیچے آ کے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وإنما سائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش، وہ پھر جتنا نیچے ہوتے جائیں گے اتنا عرش سے دور ہوتے جائیں گے۔ لأنه الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه، وہ بھی ایک قبے کی طرح ہے جس نے پورے عالم کو اپنی ڈھال میں لیا ہوا ہے۔ وليس محيطا كسائر الأفلاك، باقی آسمانوں کی طرح نہیں ہے۔ لأن له قوائم، اس کے پاؤں ہیں، ستون ہیں، وحملة يحملون، اور فرشتے ہیں اٹھانے والے۔ ولا يتصور هذا في الفلك المستدير،
ما ورد بالآیات والحدیث صحیح تو بارہ آسمان جو ہے یہ تو کبے کی طرح ہے، عرش اس طرح بھی ہے، عرش کے قوائم بھی ہیں، عرش کے پائے بھی ہیں، اور یہ تو بغیر ستون کے کھڑے ہیں نا، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی ہیں۔ وذکر الشمس والقمر النواز الکواکب السیارات سبعۃ الذی اشرف من السبع۔ اللہ نے سورج چاند کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ باقی ستاروں سے زیادہ واضح ہے۔ فَإِذَا كَانَ كَالصَّخَرِ، جب یہ اللہ کے حکم سے مسخر ہیں، فَلْيَطْوِفْ سَائِرُ الْكَوَاكِبِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَخْرَى، تو باقی ستارے جو ہیں جب یہ اللہ کے حکم سے مسخر ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے مسخر ہیں۔ کنا نبہ بقولہ تبارک و تعالی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ نہ سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اس ذات کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ جائز ہے۔ مَا أَنَّهُ كَسَّرَّهَا بِذَلِكَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ، یہ سب اللہ کے حکم سے چلنے والے ہیں۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، یہ مخلوق بھی اسی کی ہے اور اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، وقولہ یفصل الآیات، اللہ نے کھول کھول کے آیات بیان کی ہیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اے یوضح الآیات والدلالات، بڑی واضح، الدالۃ انہ لا الہ انہ لا الہ الا هو الحی القیوم اذا شاء کما بدہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی، اور جب وہ چاہیں گے تو اس خلق کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائیں گے، وہ اس پہ قادر ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ تمام آیات جو ہیں یہ دلالت کرتی ہیں توحید الوہیت پہ کہ الہ جو ہے، معبود برحق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور پھر دلائل جو ہے یاد رکھیں ہمیشہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ دلائل کا تعلق عالم علوی سے ہوتا ہے، آسمانوں سے، چاند سے، ستاروں سے، عرش سے، کرسی سے، اور اسی طرح دلائل کا تعلق عالم سفلی سے ہوتا ہے، زمین سے، اور زمین سے جو چیزیں ہوتی ہیں دلائل، تو یہ اب دلائل عالم علوی سے، اور اسی طریقے سے دلائل عقلی بھی ہوتے ہیں اور نقلی بھی ہوتے ہیں۔ نقلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سابقہ کتابوں سے نقل کیے گئے، اور عقلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر عقل تھوڑا سا بھی دوڑا جائے تو سمجھ آ جائے گی وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ، ہر چیز میں ایک نشانی ہے، تدل علی انہ واحد، جو دلالت کر رہی ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی خالق نہیں۔ باقی ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا قرآن میں مثلاً آیا کہ حدیث میں یا قرآن میں کہ 7 آسمان ہیں، بس ہمارا ایمان، ہم نے 7 آسمان نہیں دیکھے ہیں، اگر اس باز میں پڑھو گے تو پھر ایمان سے نکل جاؤ۔ ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے اندر یہ روح ہے اس کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم پھول لیتے ہیں ہاتھ میں سونگھ رہے ہیں لیکن خوشبو کو دیکھا نہیں۔ وہ ایک تاریخ میں بڑا مشہور واقعہ ہے نا جی کہ شہنشاہ ایران نے
یا اس کے دور کے کسی بڑے شاعر نے ایک مصرع کہا کہ دنیا کے اندر کوئی موتی ازرق نہیں ہوتا. یعنی کیا معنی؟ ازرق کا معنی نیلا نہیں ہوتا. کوئی موتی جو ہے ازرق نہیں ہوتا، یا سفید ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. اب اس سے دوسرا مصرع بننے میں نہیں آ رہا تھا. اللہ کی شان ہے، اس نے شہنشاہ ہند کو یہ مصرع لکھ کے بھیجا کہ اس کا کوئی دوسرا مصرع بنا دے. ہمارے شاعروں نے بنایا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. تو بادشاہ نے وہ جب خط پڑھا تو وہ بھی پریشان ہوا کہ بھی ایران میں اگر شاعر نہیں پیدا ہو سکے تو ہندوستان سے اب ہم کیا جواب دیں؟ اور اگر جواب نہ دیں تو پورے ہندوستان کی توہین ہے کہ وہاں کوئی بھی شاعر نہیں ہے. تو آپ بادشاہ اپنے محل میں ٹہل رہے تھے، وہ خط بھی ہاتھ میں تھا. ان کی بیٹی جو تھی نا وہ خود ہی بہت بڑی شاعرہ تھی، زیب النساء. وہ آئی، اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھیں، یہ شہنشاہ ایران نے مجھے لکھا ہے کہ اس دنیا میں کوئی موتی جو ہے ازرق نبود نیلا نہیں ہوتا. اس کا جواب اس نے کہا کہ اس کا دوسرا مصرع بنایا، میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا وجہ مجھے بھی دے دیں، میں بھی کوشش کروں گی. تو زیب النساء نے وہ لے لیا اور دماغ دوڑاتی رہی، اس سے بھی کوئی بات بنی نہیں. تو وہ جب صبح کو میک اپ سنگار کے لیے شیشے آئینے کے سامنے بیٹھی، اس نے جب آنکھوں میں سرما ڈالا، خدا کی قدرت ہے کہ سرما کچھ موٹا تھا، وہ آنسوں کی شکل میں نیچے گرا. تو اب اس آنسو میں سرما بھی تھا، آنسو بھی تھا. تو فوراً زیب النساء نے لکھا کہ دنیا میں نیلا موتی نہیں، لیکن مگر چشمے بتانے مگر اشک بتانے سرما آلود، وہ موتی ازرق ہوتا ہے جو محبوب کی آنکھوں سے سرما پہنتے ہوئے نکلتا ہے. مگر اشک بتانے سرما آلود. بادشاہ نے بھیجا اس کو. وہ شہنشاہ ایران اتنا خوش ہوا کہ واقعی یہ بات بنتی ہے اور شعر صحیح ہے. اس نے بادشاہ کو لکھا، شہنشاہ ہند کو، کہ جس شاعر نے یہ شعر لکھا ہے خدا کے لیے مجھے دے دو. اس کو پتہ تو نہیں تھا نا کہ اس کی بیٹی نے لکھا ہے، ورنہ ویسی بےہودگی کبھی کرتا. بادشاہ تھے لوگ. اب بادشاہ مزید پریشان ہو گیا، اب کیا کروں؟ اگر میں کہوں کہ بھائی یہ زیب النساء نے نہیں لکھا، کسی شاعر نے لکھا ہے، تو جھوٹ ہے. تو بادشاہ تو جھوٹ نہیں بولتے. اگر میں لکھوں یہی تو پھر میں اپنی بیٹی بھی اس کو دے دوں شعر کے بدلے میں. آپ پریشان تھے تو زیب النساء نے پھر پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، اس کا جواب میں لکھ دوں گا. تو زیب النساء نے اس پہ لکھا کہ منم، میں ایک ایسی چیز ہوں جو اپنے اندر چھپی ہوئی ہوں، جس کو سونگا تو جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا. منم خوشبو منم، جیسے خوشبو ہے پھول کی،
آپ سونگھ سکتے ہیں گلاب ہے، چنبیلی ہے، نرگس ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ میرے بھی آپ شعر پڑھ سکتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ جب یہ جواب کیا تو بادشاہ کو بھی بات سمجھ آ گئی اور نے کہا یہ ذیب النساء لکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک لڑکی ہے، اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ باتیں جو ہے نا عقل سے نہیں حل ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا 7 آسمانیں ٹھیک ہے، یا تو خدا کو نہ مانو، جان چھڑاؤ، خدا کا بھی انکار کر دو، اللہ کے نبی کا بھی انکار کر دو، فرشتوں کا بھی انکار کر دو، قرآن کا بھی انکار کر دو، پھر تو تمہاری مرضی ہے، پھر تو زندگی بن جاؤ۔ جیسے دنیا میں بڑے بڑے دہریہ ہیں، بڑے بڑے منکرین ہیں جو اس عالم کو مادے کی پیداوار سمجھتے ہیں، اور ان سے پوچھو کہ مادے کی تعریف کرو کہ مادہ کیا ہوتا ہے، وہ نہیں جانتے۔ اور اگر مانتے ہو، اسی لیے ایمان بالغیب جو ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کسی دہریے نے ایک مسلمان کو پوچھا خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ اور نے کہا خدا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ عجیب بات ہے، جس کو دیکھا نہیں اس کو مانتے ہو؟ اس نے کہا بدبخت ایمان یہی تو ہے کہ بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھ کو خدا مان لیا ہے، اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ میں نے خدا دیکھا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ دیکھ سکے، ہم تو ایک معمولی سی سورج کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سورج ذرا نیچے آ جائے تو گرمی سے جان نکل جائے انسانوں کی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، قرآن جب پڑھو یا حدیث جب پڑھو تو سب سے پہلے یہ سوچ لو کہ جو اللہ نے فرمایا حق۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر ہمارا عقل ناقص، ہمارا دماغ ابھی وہاں تک پہنچا نہیں۔ جیسے پرائمری اسکول کے بچے کو ایم اے کا سوال سمجھ نہیں آتا، تو اسی طرح ہم تو پرائمری بھی نہیں ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ بس یہ ایمان ہو، آسمان 7 ہیں 7، زمینیں 7 ہیں 7، ہم نے نہیں دیکھی 7 ہیں۔ قرآن کہتا ہے من الارض مثلہم، بس ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سورج اور چاند کی ہم نے مناظر بنائی ہیں، یہ اپنی اپنی منزلوں میں گردش کریں، ٹھیک ہے، آمنا بھی۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے نا جی وہ علم فلکیات میں آنے کے بعد بھٹک گئے۔ بعض لوگوں نے علم نجوم میں بھٹک گئے، بعض لوگ جو تھے نا جی وہ علم جفر میں بھٹک گئے۔ اس لیے اسلام نے ان علوم شیطانی سے منع کیا، یہ علوم شیطانیہ ہیں، ان کے قریب ہی نہ جاؤ بس۔ باقی ہیں، بالکل ہیں، شیطانی علوم بھی ہوتے ہیں، لیکن اب ڈانس کرنا یہ بھی تو علم ہے نا، ہے دنیا میں گانا گانا یہ بھی تو علم ہے، یہ تھوڑا کہ جو شروع کر دے۔ اس کے رموز ہیں، اشارات ہیں، اس کے سر ہیں، پھر اس کی سروں کی اقسام ہیں، پھر ان کے اوقات ہیں۔ اب ہر آدمی تو نہیں جانتا یہ باتیں، تو اس لیے ہمیشہ جب بھی قرآن پڑھو بس آمنا باللہ، اللہ ہمارا آپ کی ذات پہ ایمان ہے، آپ کے فرمان پہ ایمان ہے، ربنا آمنا، یا اللہ ہم بس ایمان لے آئے، سمیعنا و اطعنا۔ اسی طرح اب جی آسمانوں ہوا کے درمیان 500 سال کا سفر ہے، کس نے کیا 500 سال کا سفر؟ اور 500 سال کا سفر پیدل ہے یا سواری پر؟ اب تو ایک سواریاں ایسی بھی آ گئی ہیں جو سفر پہلے 12 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے، سواریخ بھی آ گئے ہیں۔ تو اس لیے ان میں بحث پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آسمان ہیں، ہر آسمان پہ میں پہنچا ہوں، میرے لیے دروازہ کھولا گیا ہے، میں نے انبیاء سے ملاقات کی، آمنا وصدق۔ حضور نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آمنا وصدق۔ حضور پاک کو پھر اللہ نے رف بھیجا، اس کے ساتھ عرش کے قریب پہنچے،
اور اللہ کے دربار میں جا کے التحیات للہ والصلوات والطیبات پیش کی، آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے۔ تو اس لیے یہ ساری آیات تب سمجھ آئیں گی جب صحیح معنی میں اللہ پر ایمان لاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے اس کی آخری آیت میں دیکھیں فرمایا ہے کہ یفصل الآیات، ہم نے کھول دی ہے نشان، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ قیامت پر تمہارے یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پھر اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ واللہ اعلم۔